بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نیکسٹ ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ اس کو واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور ثواب کمائیں۔ آج ہم آپ کے سامنے آگے کے حالات بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے موجب تقویت ہوا، دوسری طرف سرداران قریش بھی چونکے کہ یہ مشت خاک تو ایک بہت بڑا طوفان بنتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب ابو طالب کو ایک طرح کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قبائلی نظام میں شرافت کی بنیاد یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے فرد کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، اور ابو طالب نے بہرحال اس شرافت کا ثبوت تو دیا تھا۔ بنی ہاشم کی سیادت اب ابو طالب کے پاس تھی، اور قریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس طرح قبائلی جنگ چھڑ جائے گی، پورے بنی ہاشم کے ساتھ تصادم مول لینا پڑے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ چنانچہ جناب ابو طالب کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، یا تو راستے سے ہٹ جائیں یا میدان جنگ میں آ جاؤ۔ اس وقت ابو طالب نے اپنے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، دنیاوی سہارا اسی ایک خاندان کا تھا، اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دنیاوی سہارا اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں حضرت ابو طالب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب یہ سہارا بھی ہٹ رہا ہے، تو ان کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری استقامت کے ساتھ فرمایا، چچا جان، یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ اس پر چچا کے بھی آنسو نکل آئے، ان کی فطری محبت جاگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت برقرار رکھی۔ چنانچہ سرداران قریش کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ بنی ہاشم کا مکمل سماجی و معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز بیچی جائے گی اور نہ ان سے خریدی جائے گی۔ چنانچہ مجبور ہو کر سب مسلمان اور ان کے ساتھ جو ان کے رشتہ دار کافر تھے وہ سب کا سب شعب ابی طالب، یا جس کو ہم شعب بن ہاشم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر محصور ہو گئے، جہاں کوئی چیز اندر بھی نہیں جا رہی تھی اور نہ باہر آ رہی تھی۔ 3 برس یعنی سن 7، 8 اور 9 نبوی تک یہی صورتحال رہی۔ 3 سال کا کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، آپ تصور میں نہ آئیں۔ بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس گھاٹی میں اگر کوئی جھاڑی تھی تو اس کے سارے پتے کھا لیے گئے۔ کبھی کوئی ہمت کرتا تو رات کے وقت چوری چھپے کچھ پہنچا دیتا، ورنہ وہ وقت بھی آیا کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ٹپکا دیا گیا۔ یہ ہے وہ مراحل جو پیش آئے۔ یہ سب کچھ انسانی سطح پر ہو رہا ہے، سب کچھ جھیل کر، سب کچھ برداشت کر کے ہو رہا ہے۔ اس راہ میں جو سب پر گزرتی ہے سو گزری۔ اللہ اگر چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھنے دیتا، لیکن پھر بھی ہم پر حجت کیسے قائم ہوتی؟ بہرحال 3 سال کے بعد کچھ لوگوں کے اندر انسانیت کی دبی ہوئی چنگاری جاگی، اور یہ جو شعب ابی طالب کا محاصرہ تھا، جو معاہدہ تھا، وہ پھاڑ پھینکا گیا۔ اس طرح بنی ہاشم کی محصوری کا دور ختم ہوا۔ اب آ جاتا ہے سن 10 نبوی کا زمانہ، جب استہزاء و تمسخر اور چٹکیوں میں اڑانے کی کوششوں کے بعد تشدد ایذا رسانی کا حربہ بھی ناکام ہو گیا، تو اب تیسرا حربہ لالچ کا آزمایا گیا اور مصالحانہ انداز میں سفارتیں آنے لگیں۔ اب پھر ابو طالب کے پاس سفارت آئی کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ جو مانگتا ہے مانگ لے، لیکن اس دعوت سے باز آ جائے۔
بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر کسی گھرانے میں شادی کرنی ہے تو اشارہ کرے ہم شادی کرا دیتے ہیں، دولت چاہیے تو سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیتے ہیں۔ چچا نے پھر بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب دیکھیں آپ امتحان کا سلسلہ کس طرح چل رہا ہے۔ شعب بنی ہاشم کی سختی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آ گیا۔ 10 نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا ہے۔ اس سال کے دوران جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی رحلت فرما جاتی ہیں۔ اس طرح گھر کے اندر کا رفیق، ہمت بنانے والا ساتھی، دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات، اور ادھر خاندانی اور قبائلی سطح پر حامی و پشت پناہ شخصیت ایک ہی سال میں دونوں انتقال کر جاتی ہیں۔ ان حالات میں قریش کے سرداروں کا حوصلہ جوان ہو رہا ہے، دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے ہیں، قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ اب تو قصہ چکا دیا جائے، اب قصہ بالکل ختم کر دیا جائے، اب ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالات کے نتیجے کو دیکھ رہے ہیں۔ مکے میں تو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایک کوشش کرتے ہیں کہ شاید طائف میں اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ میری رفاقت اختیار کر لے۔ چنانچہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم با پیادہ یعنی پیدل طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جس میں سائے کی طرح ساتھ دینے والے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ نہ دے سکے، چونکہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اہل مکے کی جانب سے ضرر کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ آپ نے عام راستہ چھوڑ کر بڑا دشوار گزار پہاڑی راستہ اختیار کیا۔ طائف پہنچ کر ایک رئیس سے ملے۔ اس نے بڑا ہی جگر سے پار ہو جانے والے جملہ کہا، میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، تم اگر جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تمہیں منہ لگایا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو خطرہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری توہین کر دی تو اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یک کے بعد دیگرے 3 سرداروں سے ملتے ہیں۔ تینوں نے ایسے ہی جواب دیے۔ اب وہ طائف کی گلیاں ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے کے واقعات دل خراش واقعات ہیں، دل کو چیرنے والے واقعات ہیں۔ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم واقعے میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ طائف کی گلیوں میں اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا کہ ذرا ان کی خبر لو۔ تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کا نشانہ لے کر پتھر مارے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ہر سے خون جاری ہے، نقاہت طاری ہو گئی ہے، اتنا خون بہتا ہے کہ سارے کپڑے لت پت ہو جاتے ہیں، جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو 2 گنڈے آتے ہیں، ایک نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا اور کہا چلو، یہ ہے وہ قسمہ پوسی، یہ ہے وہ نقشہ کہ اس راہ میں جو سب پر گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ مکے میں 3 سال کی قید کے بعد طائف کی یہ رسوائی، یہ نقطہ عروج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مصائب کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ مدنی دور میں سوال کیا، یا رسول اللہ آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے شعور کی عمر میں طائف کا سفر نہیں تھا۔ یوم احد سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن۔ احد کے دن تو آگے پیچھے آپ کے جانثار ساتھی تھے جنہوں نے اپنے سامنے اپنے سینے کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ آپ اکیلے، یکا و تنہا، بالکل اکیلے، ساتھ میں ایک غلام جو آپ کا آزاد کردہ غلام تھا زید بن ابن حارثہ، لیکن غلام کی تو اس معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ حالت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مصیبت کا نقطہ عروج ہے۔ سب سے زیادہ سخت دن طائف کا دن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے۔
طبیعت بھر آئی، جذبات امڈے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اور مناجات کی ہے وہ کلیجے میں شگاف ڈال دینے والی ہے۔ دعا یہ ہے، اے اللہ میں تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل و ذرائع کی قلت کی، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی، تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے تو نے؟ مجھے غیروں کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طرح چاہے ستائیں، یا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہیں کر گزریں؟ لیکن اس کے باوجود اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اور تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، البتہ تیری بخشش میرے لیے وسیع تر ہے۔ میں تیرے رخ انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات منور ہو جاتے ہیں اور میری دنیا و آخرت کے معاملات سدھر جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر تیری ناراضگی یا غصہ ہو۔ اے پروردگار انجام کار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ تیری مرضی پوری ہو، کوئی قوت و تدبیر تیری مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وہ اصل مقام جس کی طرف سورہ بقرہ کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چل جاؤ گے صرف کلمہ پڑھ کے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد تو یقیناً قریب ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ رسول بھی پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ سورہ یوسف میں بھی یہ بات آئی ہے نا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبر کو پہنچ گئی۔ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل مایوسی کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ کدھر جاؤں، سارے راستے بند۔ اس وقت رسول پکارتا ہے تو اللہ کی مدد آپ پہنچتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے صدا بلند کی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو ان سے ہار گیا، اب تو ہی میرا ان سے بدلہ لے۔ دیکھیں مدد آئی نا، یہاں بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی معاملہ ہوا۔ چنانچہ ملک الجبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور طائف میں رہنے والے ان کے درمیان سرما بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں توفیق دے دے۔ چنانچہ خدا نے واقعتاً ان کی نسلوں کو توفیق دی۔ اس صنم قد ہند یعنی ہندوستان یعنی انڈیا، ٹھیک، توحید کا پیغام لانے والے محمد بن قاسم بنو ثقیف سے ہی تھے، یعنی طائف کے رہنے والوں کی اولاد۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اس کا نتیجہ کس طرح بہترین نکلا۔ یعنی ہندوستان میں صرف اور صرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن سن 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور سندھ کو دارالسلام بنایا اور یہاں سے اسلام داخل ہوا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ محمد بن قاسم کا تعلق طائف سے ہی تھا بھائی۔ تو جناب میں نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کر دیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کے حالات بیان کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے لگیں گے اور آپ کی معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ میں آپ کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ درود شریف کا ورد جاری رکھا کریں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جتنا زیادہ درود شریف ہم پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام، رفعت سمیع خان۔